بندے دی جتنی اوقات ہوئے کائنات وچ وہ اتنا ہی انعام دینا ہے. کوئی عام بندہ دے گا 100 روپیہ دے گا, وڈا ہوئے گا 500 دے گا, اس تو وڈا ہوئے گا 1000 دے گا, کوئی ضلع دا مالک ہوئے گا وہ اس تو وڈا دے گا, کوئی زیادہ ہوئے گا کسی نو پلاٹ دے گا. لیکن اب کون انعام دینے پہ آیا ہے؟ سبحان اللہ. کائنات کا مالک, مالک کائنات, قادر مطلق. محبوبہ تیرے ان اطاعت گزار صحابہ کی ادا مجھے بڑی پسند آئی, جنہوں نے تیرے پیچھے تیرے رخ کو دیکھتے ہوئے اپنے رخ موڑ لیے, جنہوں نے نہ پوچھا نہ سوال کیا, ادائے مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو اپنے سر نیچے جھکا لیے. وہ کون تھے؟ وہ عشرہ مبشرہ تھے. میرے محبوب ان کو یہ پیغام سنا دیجئے, یہ مزہ سنا دیجئے کہ جاؤ آج کے بعد تم نیکی کرو نہ کرو, تم کوئی نیک عمل کرو نہ کرو, تمہارے سے کوئی اچھا عمل ہو یا نہ ہو, رب نے تمہارے ناموں پہ مور لگا دی ہے, تمہیں جنت میں جانا ہے اور جانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم اہل سنت والجماعت صوفیاء کو ماننے والے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی اتباع قدم بھرتے ہیں اور آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کی غلامی اور مشیت کو اپنی زندگیوں کا سب سے بڑا مقصد جانتے ہیں. یہ ہمارا عمل صرف اور صرف ہمارے کسی نظریہ پہ مبنی نہیں ہے, بلکہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے صحابہ کی زندگیوں کا بھی ایسا ہی عمل. اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کے صحابہ وہی عمل کرتے تھے جو میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین صاحب الاولاق فرماتے. اس آیت مبارکہ کی تصدیق ہو گئی کہ جنہوں نے میرے نبی کی اتباع کی رب کو وہی پسند آیا. یہاں تک ہی نہیں, میرے آقا نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار ہجرت کے بعد عمرہ کا قصد فرماتے ہیں. آپ کے ساتھ 1500 صحابہ آپ مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں, حدیبیہ کے مقام پہ جاتے ہیں. حدیبیہ پہ قریش نے آگے سے روکنے کا پیغام بھیجا. میرے آقا کریم نبی پاک نے اپنی طرف سے قاصد بنا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبۃ اللہ بھیجا, مکہ مکرمہ بھیجا. مقصود یہ تھا کہ جا کے وہاں پہ گفت و شنید کی جائے. جب گفت و شنید کی گئی انہوں نے کہا عثمان اس دفعہ ہم آپ لوگوں کو عمرہ کی اجازت نہیں دیتے. پھر ایک معاہدہ طے ہو گیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. آپ اگلے سال آئیں اور کچھ معاہدے کی شرائط تھی ان پہ عمل کرتے ہوئے آپ آ کے عمرہ کر لیں. لیکن عثمان آپ مکہ مکرمہ آ چکے ہیں, آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں, عمرہ کر لیں, آپ کو اجازت ہے. ادھر میرے آقا کریم نبی پاک حدیبیہ میں بیٹھے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ عثمان عمرہ کر لیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں عثمان کبھی میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. ادھر عثمان کعبۃ اللہ پہنچ گئے, اجازت مل گئی, کعبہ بھی سامنے ہو, اجازت بھی مل جائے کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں. شریعت میں کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. لیکن عثمان کا عشق و وجدان کہتا تھا کہ میں اس وقت عمرہ کروں جب میرا آقا سامنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر کیا ہوا, ایک خبر اڑی کہ قریش مکہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے. آپ نے بیعت رضوان لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. 1500 صحابہ نے موت کی بیعت کی. اور جب صحابہ نے عرض کی کہ حضور عثمان, آپ نے اپنا ایک دستے مبارک دوسرے ہاتھ پہ رکھا, آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور اپنے ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا
کہ یہ میری بیعت میں عثمان بھی آ گیا ہے۔ اللہ اللہ دوستان گرامی، یہ میرے صحابہ کا اعتقاد تھا کہ عمل وہی صالح عمل ہے جو نبی کی اتباع میں ہو، عبادت وہی قبول ہے جو آقا کریم نبی پاک سید کونین صیب الاولاق مدنی تاجدار کی غلامی میں کی جائے۔ دوستان گرامی، اور حقیقت بھی یہی ہے، عمل قبول وہی ہے جو آقا کریم کی اتباع میں ہو، اور عمل وہی رب کی بارگاہ میں قبولیت پاتا ہے جو میرے آقا کریم کے حکم کی تعمیل میں کیا جائے، کیونکہ رب چاہتا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کی جائے۔ دوستان گرامی، رب کائنات اپنے محبوب کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سے محبت کرنے والوں کو اپنی عنایات سے نوازتا ہے، اپنے کرم سے فیضیاب فرماتا ہے اور اپنی عنایات سے کرم فرماتا ہے۔ تو آؤ دیکھو کہ میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کل بھی کرم فرماتے تھے، اس کے بعد بھی کرم فرماتے ہیں۔ آپ کا کرم صحابہ تک، اہل بیت اطہار تک محدود نہ تھا۔ میرے آقا کریم اس دنیا سے رخصت ہوئے، ظاہری حیات ختم ہوئی، آپ اپنی مرکز میں تشریف لے گئے۔ میرے آقا کریم کا ایک صحابی، آپ کا ایک غلام آتا ہے، مرکز رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ رفائی آتا تھا پہلے، اس کی محبت اور اس کے پیغام اور اس کی روح آیا کرتی تھی، آپ اسے اپنے کرم نوازی سے نوازا کرتے تھے۔ آج رفائی خود چل کے آ گیا ہے، آج رفائی نہیں جائے گا۔ کب تک نہیں جائے گا؟ جب تک معانقہ نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، جب تک تسی رفائی دے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے گے، رفائی اس قبر تو نہیں اٹھے گا۔ رفائی دا یہ عقیدہ سی کہ نبی رحمت اگر بار اپنا معانقہ کرا سکتے ہیں تو مرکز میں موجود ہو کے بھی اپنے غلام کو اپنا دست مبارک عطا کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 500 سال بعد، آپ کی رحلت کے 500 سال بعد احمد رفائی آپ کی مرکز پہ آیا اور اس نے اپنی مناجات عرض کی۔ جب مناجات عرض کی تو دوستان گرامی کیا دیکھتے ہیں؟ 90,000 آدمی وہاں پہ موجود ہیں۔ 90,000 آدمیوں کی موجودگی میں میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین صیب الاولاق کا دست مبارک مرکز سے باہر نکلتا ہے۔ رفائی اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور چومتا ہے۔ دوستان گرامی، رفائی معانقہ کرتا ہے اور 90,000 لوگ زیارت کرتے ہیں۔ یہ میرا آقا ہے، یہ میرا آقا ہے، یہ وہ سنیوں کا نبی ہے جو دسترس رکھتا ہے، مرکز میں ہو تب بھی اپنے غلاموں کی سنتا ہے، باہر ہو تب بھی اپنے غلاموں کی سنتا ہے، مدینے میں موجود ہو اگر یہاں بیٹھے غلام عرض کرے تب بھی ان کی سنتا ہے۔ اگر بوسیری اپنی چادر میں پڑا بستر مرگ میں عرض کر رہا ہو کہ یا رسول اللہ، بوسیری مرگ میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، اس کو فالج پڑ چکا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، زندگی میں بادشاہوں کے بڑے بڑے قصیدے لکھے، کوئی کام نہیں آیا، کسی نے حاجت براری نہیں کی، آج میں شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، کائنات کے مالک اور سرور کائنات کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائے ملتمس ہوں اور قصیدہ بردہ شریف لکھتے ہوئے بوسیری اپنی مناجات، اپنا دکھ، اپنا کرب اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک قصیدہ لکھتا ہے۔ ابھی پڑھتا نہیں ہے، لکھ کے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاتا ہے۔ بوسیری بڑے صغیر کی زمین پہ سوتا ہے، آقا مدینے سے اٹھتا ہے، بوسیری کو آ کے کہتا ہے کہ بیٹا وہ مجھے قصیدہ تو سنا جو تو نے رات کو لکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانان یا چورا شریف، فیضان چراہی، شہزادہ فاروق اعظم، قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب، صدائے چورا شریف، اللہ 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 اللہ
मेरे नबी पाक के गुलामों की मोहब्बत भरी जिंदगियां भरी पड़ी हैं, जिनमें मेरे आका करीम नबी पाक से मेरे आका के सहाबा ने अर्ज़ें की। जब बोसीरी आके अर्ज़ करता है, जब आप तशरीफ लाते हैं तो बोसीरी के जिस्म पे आप दस्ते मुबारक थे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोसीरी तंदुरुस्त हो जाता है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। उसके दिल में ख्याल आता है, आका करीम अगर मुझे अपना बुर्दा मुबारक अता कर दें, अल्लाह अल्लाह तो मेरे आका फरमाते हैं ये ले बोसीरी चादर। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ी देर बाद सरकार तशरीफ ले जाते हैं, जाग आती है, जागता है तो देखता है पाँव भी हिल रहा है, दूसरा पाँव भी हिल रहा है। सुभान अल्लाह। उठने की कोशिश करता है, उठ जाता है। फिर सोचता है आका करीम आए थे, सुभान अल्लाह। जहाँ पे आका करीम आ जाएं, रहमतुल्लिल आलमीन की आमद हो जाए, वहाँ पे गम भी नहीं रहता, हुज़न भी नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता, बला भी नहीं रहती, और तकलीफ भी नहीं रहती। याद रखो, हम अमूमन मरकदों पे जाते हैं, लोग इतराज़ करते हैं कि मरकदों पे क्यों जाते हो। हम मरकदों पे इसलिए जाते हैं कि मरकदें क्या हैं, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से खूबसूरत बाग हुआ करता है। हम उन कब्रों पे कभी नहीं गए जो दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा होती हैं। हम उन कब्रों पे जाते हैं जो जन्नत के बागों में से खूबसूरत बाग है। अब अगर बाबा चौराही की कब्र पे जाते हैं तो वो जन्नत का खूबसूरत बाग है। शहनशाह चूड़ा शरीफ शहजादा फारूक आज़म। अगर सैयद अली जवेरी के पास जाओ तो इसलिए नहीं जाते कि ये आम मरकज है, ये जन्नत का खूबसूरत बाग है। अल्लाह अल्लाह। और कौन सा बाग है जिसमें नबी पाक का गुजर हुआ। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया ना कि मोमिनों की कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते जब पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजल, आपकी शख्सियत सामने होगी। याद रखो, जहाँ पे नबी पाक आ जाएं वहाँ पे रहमतें आती हैं, ज़हमतें दूर हो जाती हैं। जहाँ पे नबी पाक का जिस चीज़ को नबी पाक से निस्बत हो जाए उसको आग नहीं छूती। बेशक बेशक अल्लाह अल्लाह। जहाँ पे नबी पाक तशरीफ ले आए वहाँ पे अनवार व तजल्लियात की बारह हुआ करती है। साबित है, कहाँ से साबित है? अम्मा आयशा की जिंदगी से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन हज़ूर अम्मा आयशा हाथ से रोटी पका रही, नबी पाक सैयद कानैन शफीक भी थे, मेहरबान भी थे। आप तशरीफ लाए, आपने अपने दस्ते मुबारक से एक रोटी तंदूर में लगा दी। तंदूर में आग जलती रही, सारी रोटियां पक गईं, लेकिन जिस रोटी को मेरे आका ने हाथ लगाया था वो कभी ना पकी। मेरे आका की बारगाह में हजरत अम्मा आयशा ने अर्ज की कि हजूर वो रोटी नहीं पकी। आपने फरमाया आयशा, इस दुनिया की आग को ये हुक्म नहीं कि जिस चीज को मोहम्मद ने भी आग लगा दिया उसको छू ले, और जिस मोमन के दिल में आका बसते हो, इसीलिए बाबा चौराही ने कहा है कि सरकार की कंदील जलाओ दिल में। सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो कि ये तुम्हारे जस्त आग से, जहन्नम की आग से पाक हो जाए, तो इनको मोहम्मद अरबी की मोहब्बत से भर लो और सुबह शाम आका करीम पे दरूद पाक की कसरत किया करो, ताकि तुम्हारे ये छोटे छोटे दिल नबी की मोहब्बत के खूबसूरत घर बन जाए। जहाँ पे नबी की मोहब्बत होगी वहाँ पे कभी आग नहीं आएगी। आपने फरमाया आयशा, अल्लाह पाक ने इस आग को हुक्म नहीं दिया कि जिस चीज को नबी का हाथ छू ले उसको वो तकलीफ दे, उसको वो गर्म करे, उसको वो अपनी इद्दत पहुँचाए। यहाँ तक ही नहीं, बल्कि एक सहाबी के घर मेरे आका तशरीफ ले गए, उसके घर में एक दस्तरखान था,
جس پہ آپ نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد آپ نے دستر پاک صاف کر لیے۔ اللہ اللہ، وہ جو دسترخوان تھا جب گندا ہوتا وہ صحابی اس کو آگ پہ رکھتا، کاٹن کا تھا، لوہے کا نہیں تھا، لیکن وہ کبھی جلا نہیں، وہ کبھی جلا نہیں۔ باقی جو چیزیں اس کے ساتھ کثافتیں لگی ہوتی تھی وہ جل جاتی تھی، لیکن وہ کپڑا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ درود نہیں پڑھتا تھا، وہ درود نہیں پڑھتا تھا، لیکن نسبت رسول تھی اس کو، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن نسبت رسول اس کو حاصل تھی۔ یاد رکھو، اگر کسی کپڑے کو نسبت رسول حاصل ہو جائے تو اس کو کبھی آگ نہیں چھوتی، اور جس بندے کو نسبت رسول حاصل ہے، سبحان اللہ، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ شریف، شہزادہ فاروق اعظم ابن پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب، نعرہ رسالت۔ ایک دن حضرت سیدہ مومنوں کی ماں، وہ عظیم ہستی سبحان اللہ، جس کے ذریعے سے ہمیں دین کا ایک بڑا حصہ ملا، حضرت سیدہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ، جن کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، پاسبان رسالت، رازدار نبوت۔ گرامی، انہوں نے وہ تہمت اوڑا، دنیا کے بار کاموں میں مصروف ہو گئی، تو ان پہ انوار و تجلیات پڑھنے شروع ہو گئے۔ میرے آقا کریم بار کسی قبیلے میں تشریف لے کے گئے تھے، واپس تشریف لائے، آپ کا جسم خشک تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جسم کو ٹٹولتے ہوئے یہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، بارش ہوئی آپ کا جسم گیلا نہیں ہوگا، آپ کا جسم گیلا نہیں ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ، جو بارش تمہیں محسوس ہو رہی تھی اس کا آسمان جدا تھا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ آپ نے جو اوپر کپڑا کیا ہوا تھا، اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی، وہ کون سی چادر تھی؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کا تہمت تھا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ رب نے آپ پہ اپنے انوار و تجلیات کی باران شروع کر دی ہے، آپ کی انوار و تجلیات کی باران شروع کر دی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دوپٹے کی بجائے میرا تہمت اوڑا تھا۔ نسبت رسول جس تہمت کو حاصل ہو وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا ذریعہ بن جائے، اور جس ہستی کو نبی پاک سید کونین کی بارگاہ سے نسبت ہو وہ اللہ کے انوارات کا مظہر کیوں نہ بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، وقت کم ہے، پیغام دینا ہے کہ چورا شریف کے اکابرین نے، ان صوفیاء نے جنہوں نے برِ صغیر پاک و ہند کے کریا میں لوگوں کی اصلاح فرمائی، بہت سارے گم کردہ لوگوں کو ہدایت عطا کی، بہت سارے بے راہی پہ چلنے والوں کو ہدایت کی طرف لے آئے، بے نمازوں کو نماز کی طرف لائے، راہزنوں کو راہبر بنایا، بڑے اور دنیا کے فاسق لوگ ان کے دست اقدس پہ بیعت کر کے وقت کے عظیم صوفی اور درویش بنے، جن کی نظر التفات سے کہیں کوئی امیر ملت بنا تو کہیں کوئی لاسانی بنا، کہیں عبد الکریم بنا تو کہیں ہادی نامدار بنا۔ اس مرد درویش نے ہمیں کسی اور رستے پہ نہیں ڈالا، یہی فرمایا ہے کہ آؤ اگر چاہتے ہو فلاح کی راہ، اگر چاہتے ہو ہدایت کا رستہ، اگر چاہتے ہو کہ تم دنیا کائنات میں فلاح پا جاؤ تو دنیا کے بکھیڑوں کو ترک کر دو، دنیا کی بے رحمیوں کو چھوڑ دو، اور صرف اپنے دلوں میں میرے آقا کریم نبی رحمت سید کونین کی محبت کی جوت جگا لو۔ پھر کیا ہوگا؟ تم دنیا میں رہو گے تو راستی پہ رہو گے، دنیا سے جاؤ گے تو ہدایت پہ
پہ جاؤ گے. جب قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو سرخ رو ہوگے, کیونکہ میرے آقا کریم سید کونین کی شفاعت تمہیں نصیب ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے قبلہ عالم بابا جی حضور اور آپ کے جتنے بھی آپ کے سجادگان اور آپ کے جتنے بھی غلام ہیں, انہوں نے ایک ہی درس دیا کہ جاؤ اپنے دلوں میں محبت رسول کا عشق پورے طریقے سے بھر لو اور آقا کریم پہ درود پاک کی کثرت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہی پیغام اس بستی میں بھی ہم دینے آئے ہیں. آؤ, دنیا کے بکھیڑوں کے لیے یہ زندگی نہیں, یہ زندگی بڑی ناکافی ہے, بڑی چھوٹی ہے. یہ اگر کھانا پینا اور زندگی بسر کرنا اور اولاد دینا اس کا مقصد ہوتا تو یہ جانور, یہ چرند, یہ پرند, یہ درند, ان کا بھی زندگی کا یہی مقصد ہے. آؤ اپنے مقصد کی طرف لوٹو, اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار کرو. رب نے حکم دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پہ مہربان ہو جاؤں تو محمد کے دامن کو تھامو.